ایک گھنے جنگل میں ایک بہت ہی شرارتی بندر رہتا تھا جس کا نام تھا چنچل۔ چنچل پوری جنگل میں اپنی شرارتوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ کبھی وہ ہاتھی کی دم کھینچ لیتا، کبھی وہ طوطے کی آواز نکال کر سب کو ڈرا دیتا، اور کبھی درخت کے آم توڑ کر دوسروں پر پھینک دیتا۔ جنگل کے سب جانور اس سے تنگ آ چکے تھے، خاص طور پر اس کا دوست کچھوا ٹپو اکثر اسے سمجھاتا، چنچل تمہیں شرارتیں کم کرنی چاہیے، ایک دن تم مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ لیکن چنچل ہنستا اور کہتا، ارے ٹپو، زندگی مذاق کرنے کا نام ہے۔ ایک دن چنچل درخت سے درخت پر جھولتا ہوا جنگل کے ایک ایسے حصے پہ پہنچ گیا جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔ وہاں ایک چمکتا ہوا چشمہ تھا۔ اس کے اوپر ایک تختی لگی ہوئی تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ اس جادوئی چشمے کا پانی پینے والا ہنسے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنچل نے زور سے کہکا لگایا، میں تو پہلے ہی ہنستا رہتا ہوں، یہ پانی مجھے کیا ہنسائے گا؟ اس نے جھک کر پانی پی لیا۔ بس پھر کیا تھا، وہ اچانک زور زور سے ہنسنے لگا، ہا 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 ہو ہے ہے۔ وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر ہنس رہا تھا، ہنسی رک ہی نہیں رہی تھی۔ اتنے میں وہاں سے شیر بادشاہ گزر رہا تھا۔ اس نے چنچل کو دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے، تم اتنا کیوں ہنس رہے ہو؟ چنچل نے ہنسی کے درمیان بولا، شیر بادشاہ، ہا 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 ہا، آپ کی مونچھیں کتنی ٹیڑھی ہیں۔ شیر نے غصے سے مونچھوں کو سیدھا کیا، لیکن اچانک وہ بھی ہنسنے لگا، ہا ہا ہا، ارے واقعی یہ تو ٹیڑھی ہو گئی ہیں۔ پتہ چلا کہ جس نے بھی اس چشمے کا پانی پیا ہے وہ ہنسے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چند ہی لمحوں میں پورا جنگل ہنسی سے گونج اٹھا۔ ہاتھی اپنی سونڈ کو دیکھ کر ہنس رہا تھا، خرگوش اپنے لمبے کان کو دیکھ کر کہکے لگا رہا تھا، اور طوطا اپنی آواز سن کر خود ہی ہنس رہا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بھی سنجیدہ بات نہیں کر پا رہا تھا۔ جب ہاتھی پانی پینے گیا تو وہ ہنسی کے مارے گر گیا۔ جب شیر نے دھارنے کی کوشش کی تو وہ ہا ہا میں بدل گئی۔ آخر سب نے ٹیپو کچھوے کو بلایا کیونکہ وہ سب سے سمجھدار تھا۔ ٹیپو آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا اور بولا، سب سے پہلے ہنسی بند کرو۔ سب اور زور زور سے ہنسنے لگے۔ ٹیپو نے سوچا اور کہا، ہمیں اس خاموشی کا حل ڈھونڈنا ہوگا۔ چنچل نے ہنستے ہوئے کہا، حل بھی ہنس رہا ہوگا۔ اتنے میں ایک بوڑھا الو درخت پر بیٹھا بولا، یہ چشمہ ہنسی کا ہے، مگر اس کا اثر صرف تب تک رہتا ہے جب تک کوئی سنجیدہ بات نہ کرے۔ ٹیپو نے فوراً سب کو لائن میں کھڑا کیا اور بولا، اب سب اپنی سب سے سنجیدہ بات سوچیں۔ ہاتھی نے سوچا کہ اگر وہ کچرے میں پھنس جائے تو کیا ہوگا؟ خرگوش نے سوچا، اگر گاجر ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ شیر نے سوچا، اگر اس کی بادشاہ ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ سب کی ہنسی کم ہونے لگی۔ چنچل ابھی بھی تھوڑا تھوڑا ہنس رہا تھا۔ ٹیپو نے اس سے کہا، سوچو، اگر تم درخت سے گر جاؤ تو چنچل نے فوراً اپنے آپ کو زمین پر گرتے ہوئے تصور کیا اور اس کی بھی ہنسی رک گئی۔ سب جانوروں نے سکون کا سانس لیا۔ شیر بادشاہ نے کہا، یہ چشمہ خطرناک بھی ہو سکتا تھا، ہمیں اس کے اوپر وارننگ لگانی چاہیے۔ چنچل نے شرمندہ ہو کر کہا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے بغیر سوچے سمجھے پانی پی لیا، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ ٹیپو مسکرایا، شرارت اچھی ہے مگر عقل کے ساتھ۔ چنچل نے وعدہ کیا کہ وہ اب کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگلے دن چنچل نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا، آج ہم سب مل کر ہنسیں گے، مگر بغیر جادو کے۔ اس نے سب کے نقلیں اتاری، ہاتھی کی چال کی، شیر کی دھار کی، خرگوش کی چھلانگ کی۔ پورا جنگل پھر سے ہنسنے لگا، مگر اس بار ہنسی قدرتی تھی، جادو کی نہیں۔ شیر نے کہا، آج کی ہنسی سب سے اچھی ہے کیونکہ یہ دل سے آئی تھی۔ ٹیپو نے سر ہلایا، اصل خوشی وہ ہوتی ہے جو سب کو نقصان نہ پہنچائے۔ چنچل نے مسکرا کر کہا، اور اصل شرارت وہ ہوتی ہے جس میں سب خوش ہوں۔ اس دن کے بعد چنچل شرارتی تو رہا مگر سمجھدار بھی بن گیا، اور جنگل میں جب بھی کوئی زیادہ سنجیدہ ہو جاتا، چنچل آہستہ سے کہتا، کیا میں جادوئی چشمہ لے آؤں؟ اور سب ہنس پڑتے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بچوں، ہنسنا اچھی بات ہے مگر ہر کام سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اصل خوشی وہ ہے جو سب کو خوش کرے۔ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔